أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر محمد رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت جوامع الكلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں. درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے. مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام معززات سامعات، گزشتہ جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور آپ کو ملنے والے معجزات کا مختصر انداز میں تذکرہ کیا جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک بات اللہ تعالیٰ نے 9ویں سپارے کے اندر یہ بیان کی ہے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. کہ مشرکین مکہ جمع ہوئے اور ان میں سے کچھ بدبخت بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر یہ کہنے لگے، اے اللہ
اگر یہ پیغمبر سچا ہے نا تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دے، ہم نے نہیں ماننا۔ یعنی ایسے کم عقل اور بیوقوف تھے، کہنا تو یہ چاہیے تھا اے اللہ اگر واقعتاً یہ تیرے پیغمبر ہیں، تیرے رسول ہیں، تیرے نبی ہیں تو پھر ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں ان کا تابعدار بنا دے، ہمیں ان کا جانسار بنا دے، کہنا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے عجیب بات کہی کہ اگر یہ سچا ہے نا تو ہم نے نہیں ماننا، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش اتار، انہوں نے یہ بات کہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا جواب دیا؟ وہ جواب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بتاتا ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے پیغمبر علیہ السلام یہ مکے والے اس لائق ہیں کہ ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، تیرا عذاب اللہ کا عذاب اترے، یہ سارے تباہ و برباد ہو جائیں، یہ اسی لائق ہیں۔ لیکن جب تک آپ جیسی عظیم ہستی ان کے اندر موجود ہے نا، اللہ آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نازل نہیں کرے گا، یہ آپ کی شان ہے۔ آپ غور کیجئے، نوح علیہ السلام کی قوم نہ مانی، عذاب آیا، نوح علیہ السلام زندہ ہیں، اسی علاقے میں ہے، طوفان کا عذاب آیا، سیلاب کا عذاب آیا، نوح علیہ السلام کی زندگی میں آیا۔ فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں غرق ہوا، ان کے سامنے غرق ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی میں ان کی قوم عاد پر عذاب آیا، صالح علیہ السلام کی زندگی میں ان کی قوم سمود پر عذاب آیا، پوری قوم تباہ ہو گئی، ایک بھی بندہ زندہ باقی نہ بچا کافروں میں سے۔ پیغمبروں کی زندگیوں میں عذاب آیا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی عظیم شخصیت ہے، اللہ کہتے ہیں ہاں یہ اسی لائق ہے کہ ان کے اوپر عذاب آئے، آسمان سے پتھر برسے، ان کی تباہی بربادی ہو جائے، لیکن کیوں نہیں آ رہا؟ آقا جب تک آپ اس جہان میں موجود ہیں، آپ کی برکت کی وجہ سے اللہ آسمان سے عذاب نازل نہیں کرتا، یہ آپ کی شان ہے۔ اور اس سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کو نا اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر بلایا، طور پہاڑ پر کہا کہ اپنے ساتھ 40 افراد کو لے کر طور پہاڑ پر آ جائیے۔ طور پہاڑ پر آپ گئے، 40 افراد ساتھ گئے، بنی اسرائیل کے 40 افراد جو بڑے سردار چودھری مالدار بڈیرے تھے، ان 40 افراد کو ساتھ لے کر گئے۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا تھا اور تورات ملنی تھی، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو تورات نہیں ملی تھی، تورات کا تحفہ ملنا تھا، اللہ سے کلام کرنا تھا، تو 40 افراد کو ساتھ لے کر گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام 40 سے آگے پہلے پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا نقشہ بیان فرمایا اور کہا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے پہلے ہی آ گئے ہو، پہلے کیوں آئے ہو؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ وہ میری قوم میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، تو میں جلدی کیوں آیا، پہلے کیوں آیا؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں جلدی اس وجہ سے آیا تاکہ تو میرے جلدی آنے پر راضی ہو جائے، میں جلدی آیا تاکہ تو میرے اوپر راضی ہو جائے کہ مجھے تیری ملاقات کا کتنا شوق ہے، تیرے ساتھ بات کرنے کا کتنا شوق ہے، میں تیری طرف سب سے آگے تیز چل کے آیا تاکہ میرا رب میرے اوپر راضی ہو جائے۔ ایک جملہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اے اللہ میں تیری طرف اس وجہ سے آیا کہ تو میرے اوپر راضی ہو جائے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہمارے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ اس طرف کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام اے اللہ میں جلدی آیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں، میرا رب پیغمبر علیہ السلام کو کہہ رہا ہے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہمارے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ یعنی ایک طرف پیغمبر اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ اپنے پیارے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اتنا دینا ہے کہ آپ ہمارے اوپر راضی ہو جائیں گے۔
دونوں باتوں کا موازنہ کر کے دیکھیں کتنا فرق ہے. نبی علیہ السلام کی شان و منزلت میں ایک مقام یہ بھی تھا کہ اللہ نے آپ کو معجزے بڑے دیے اور ایسے ایسے معجزے دیے کہ انسانی عقل دنگ اور حیران رہ جاتی. ان میں 7 8 یا 9 معجزے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے رکھتا ہوں. وہ معجزوں کا تعلق ایسا ہے کہ آپ کی برکت بھی ہے اور معجزہ بھی ہے. آپ کی برکت بھی اور معجزہ بھی دونوں باتیں ہیں ان معجزات میں. اور یہ دونوں قسم کے معجزات صحیح بخاری اور مسلم کی روایات کے ہیں سارے تقریباً بخاری مسلم کے واقعات. پہلا واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جانتے ہیں ان کا نام بڑا صحابہ میں مشہور ہے, ہمارے اندر بھی معروف ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد عبداللہ نا میدان احد میں شہید ہو گئے. عبداللہ رضی اللہ عنہ میدان احد میں شہید ہو گئے. ان کی بعض روایات کے مطابق 7 بیٹیاں تھیں اور بعض حدیثوں میں 9 بیٹیاں تھیں اور بیٹا صرف ایک تھا جس کا نام جابر تھا رضی اللہ عنہ. ذرا تصور کریں آج کل کے دور میں کسی کی 4 5 ہو جائے تو کتنا بوجھ لگتا ہے دنیا کو, اور جس کی 7 یا 9 بیٹیاں ہو, صرف ایک بیٹا ہو, اور اس بیٹے کی کیفیت کیا ہوگی کہ جس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہو. 9 بہنوں کا بوجھ ایک بھائی پر آ جائے کتنا مشکل کام ہے. اور پھر جب عبداللہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے نا, شہید ہوئے, تو ان کے اوپر قرضہ بھی تھا اور پیسے کوئی نہیں تھے قرضہ اتارنے کے لیے. تو جابر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں. فرمایا کیا ہوا؟ کہا میرے ابو کا صرف ایک چھوٹا سا کھجوروں کا باغ ہے اور تھوڑی سی کھجوریں ہیں اور میرے والد پر بہت زیادہ قرضہ ہے. آپ سفارش کر دیں کہ جنہوں نے قرضہ لینا ہے وہ میرے ابو کا کچھ قرضہ معاف کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہمارے حالات بھی ایسے نہیں ہیں, ہم معاف نہیں کر سکتے. یہ بات بھی یہاں یاد رہے, نبی علیہ السلام جب کسی کو مشورہ دینا تو ماننے والے کی مرضی ہے, مانے یا نہ مانے کوئی گناہ نہیں ہے. جب آپ دین کی بات بتائیں, شریعت کی بات بتائیں, اسلام کی بات بتائیں تو سب پر ماننا فرض ہے. لیکن اگر آپ مشورہ دینا تو پھر اس میں ماننا نہ ماننا دونوں آپشن موجود ہوتے ہیں. ماننے کا ثواب ہے لیکن نہ ماننے کا گناہ کوئی نہیں ہوتا. مشورہ آپ دیں تو آپ نے مشورہ دیا یار قرض معاف کر دو, کہنے لگے ہمارے حالات بھی ایسے ہی ہیں, بڑی مشکل ہے, معاف کرنا ہمارے لیے اب گنجائش نہیں ہے. آپ نے فرمایا کچھ تھوڑا سا چھوڑ ہی دو, کہنے لگے نہیں. آپ نے فرمایا پھر ایسے کرو, یہ چھوٹا سا باغ ہے, اس سے جتنی کھجوریں آئے نا اتنی کھجوریں لے کر راضی ہو جاؤ. صحیح بخاری کی روایت ہے. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنا قرضہ واپس لینا ہے. آپ بھی پریشان ہوئے, جابر رضی اللہ عنہ بھی پریشان ہوئے کہ قرضہ دینا ہی دینا, جب تک نہ دیں گے میرے باپ کی جان نہیں چھوٹے گی. اب پیسے ہے کوئی نہیں, بوجھ 9 بہنوں کا اور قرضہ اس سے زیادہ, پریشان ہو گئے. آپ نے فرمایا جابر اینج تو پھر اینج ہی صحیح, جاؤ جا کے کھجوریں اتارنا اور ہر قسم کی کھجوریں الگ الگ کر کے رکھنا اور پھر مجھے بتانا. انہوں نے جا کر اجوا کھجوریں الگ کی, دوسری کھجوریں الگ کی, تیسری کھجوریں الگ کی, 3 ڈھیر بنا دیے. نبی علیہ السلام کو کہا کہ آقا آپ آ جائیں. آپ آئے, کھجوروں کے ارد گرد گھومے, اللہ سے دعا کی. آپ نے کہا جابر اب سارے قرض داروں کو بلا, سارے قرض لینے والوں کو بلا اور پورا پورا دے, کسی کو ایک کھجور بھی کم نہیں دینی. جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بیٹھ گیا, وہ آتے گئے, وہ آتے گئے, وہ آتے گئے, میں سب کو دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا, جتنا جتنا ان کا قرض تھا میں نے سب کو دے دیا. اور جب سارے قرض دار اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے نا, میں نے کھجوروں کو ماپا, 50 من کھجوریں ابھی بھی موجود تھی. 50 من کھجوریں. میں دوپہر کا لگا دیتا رہا, مغرب تک میں نے سب کو دیا, واپس آیا. مسجد میں آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا ہے 50 من کھجوریں بچ گئی ہیں اور قرض دار اپنا قرضہ لے کر چلے گئے ہیں. آپ مسکرا پڑے
آپ نے فرمایا میرے ساتھ اس وقت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی گئے تھے تیرے باغ میں، ان کو بھی جا کر بتا یہ واقعہ کیسے ہوا۔ میں نے جا کر ان کو بتایا اور وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں اسی وقت پتا چل گیا تھا جب پیغمبر وہاں گئے تھے دعا کی تھی، ہم نے سوچ لیا اور سمجھ لیا تھا کہ آج کوئی نہ کوئی اللہ کی خاص رحمت ہوگی۔ یہ معجزہ بھی ہے اور برکت بھی ہے اور یہ شان میرے نبی علیہ السلام کی ہے۔ اور انہی کا ایک اور واقعہ جابر رضی اللہ کا واقعہ مشہور ہے، صحیح مسلم بخاری میں موجود ہے۔ خندق کا موقع، خندق کھودنا، آج کل نا آپ اس کی چھوٹی سی مثال دیکھ لیں، ایک قبر کھودتے ہیں کتنے بندے لگتے ہیں، کتنے گھنٹے لگتے ہیں، چھوٹی سی قبر ہے۔ خندق پتہ ہے کہاں کھودی گئی؟ مدینے کے اندر پتھریلے علاقے میں، اور پتہ ہے کتنی گہری؟ 20 فٹ یا اس سے بھی زیادہ گہری، اور کتنی چوڑی؟ 70 فٹ چوڑی خندق۔ کون کھود سکتا تھا وہاں؟ پتھروں کا علاقہ ہو، 20 فٹ گہرا جانا ہو۔ آج تو ایکسکیویٹر لے آتے ہو نا، کرینے لے آتے ہو 20 فٹ کے لیے، وہاں کیا تھا؟ کدال تھی، گینٹیاں تھی اس کے ساتھ، اور 20 فٹ گہری اور 70 فٹ چوڑی خندق۔ نبی علیہ السلام لگے، صحابہ لگے، 1400 صحابہ کے قریب کھود رہے ہیں، دن رات کام ہو رہا ہے، دشمنوں کا مقابلہ کرنا تھا، پورے کافر نے آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا، ان سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام خود بھی کھود رہے ہیں، اور بھوک کا یہ عالم ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے۔ جابر رضی اللہ نے دیکھا نا تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے، نبیوں کے نبی، جہانوں کے نبی، اور بھوک کا یہ عالم ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھے، برداشت نہ ہوا، گھر گئے، کوئی وہ چودھری بھی نہیں تھے، گھر جا کر بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا 1 سا آٹا ہے، یعنی 2.25 کلو آٹا ہے، اور بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ کہنے لگے بس ٹھیک ہے، آٹا گن میں ذبح کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تو بن جائے گا نا۔ جا کر نا کان میں کہا آقا آپ کی اور چند 2-4 صحابہ کی نا دعوت ہے، آپ آئیں اور کھانا کھائیں۔ قربان جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ہو تو ایسا جو اپنے مریدوں کو چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ نہیں کہ سارا میری طرف ہی آ جائے، نہیں، آپ نے اعلان کر دیا اے 1400 صحابہ کے قریب آج تم سب کی دعوت ہے جابر کے گھر میں، اور ان کو کہہ دیا کہ ہم آ رہے ہیں۔ جابر رضی اللہ پریشان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ، 2.25 کلو آٹا اور چھوٹا سا بکرا کیا کرے گا، اور بھوک کا یہ عالم کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، وہ تو ایک آدمی سب کچھ کھا جائے گا۔ 1400 صحابہ گھر میں گئے پریشان ہو کر جلدی سے کہ اب تو کام خراب ہو گیا۔ بیوی بھی سمجھدار، اس نے کہا تم نے کیسے کہا تھا؟ کہا میں تو ایسا ہی کیا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہم نے تو اپنا کام بتا دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر کہہ دو ہنڈیا کو چولہے سے اس وقت تک نہیں اتارنا جب تک میں نہ ہوں، اور آٹا گوندھ کر پکانا شروع نہیں کرنا جب تک میں نہ ہوں۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کے معجزے اور شان اور برکت ہے۔ آپ گئے، آپ نے اپنا لعاب ہنڈیا میں ڈالا، وہ پیغمبر کا ہی لعاب تھا جو صحابہ دیکھ کر بھی کھا جایا کرتے تھے۔ آج کس کا لعاب کون ہے کہ بھائی؟ وہ نبی علیہ السلام کا ہی لعاب تھا۔ آپ نے آٹے میں ڈالا، فرمایا پکانا شروع کرو، ادھر کہا اتارو اور کھلانا شروع کرو۔ صحابہ جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم میرا گھر چھوٹا تھا، تھوڑے تھوڑے صحابہ اندر داخل ہوئے، کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے، 1400 صحابہ کے قریب بھوک کے مارے ہوئے اور تھکے ماندہ سارے کھاتے واپس چلے گئے۔ اللہ کی قسم مجھے یوں لگ رہا تھا کہ شاید ہنڈیا پہلے سے بھی زیادہ بھر گئی ہے اور آٹا پہلے سے زیادہ بچ گیا ہے۔ یہ شان ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بھی عجیب واقعات ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ کا نام بھی آپ نے بڑا سنا ہے۔ 4 سال نبی علیہ السلام کے پاس رہے ہیں بس، اور حدیثیں سب سے زیادہ، ہر درس میں، ہر واعظ میں، ہر خطبے میں، ہر جمعے میں ان کا نام ضرور آتا ہے، اور بچہ بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ صرف 4 سال آپ کے پاس رہے ہیں، 6 ہجری میں مسلمان ہوئے، 11 کے شروع میں آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ 4 سال، حدیثیں سب سے زیادہ۔ کیوں؟ جو انصاری تھے نا
ان کے کھیت تھے، باغات تھے، وہ اس میں کام کرنے کے لیے چلے جاتے. جو مہاجر تھے وہ منڈیوں میں محنت مزدوری کے لیے چلے جاتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دن رات پھر نبی علیہ السلام کے پاس رہتے، حدیثیں سنتے یاد کرتے، کمانے کے لیے نہیں جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بھوک کی وجہ سے نڈھال اور مسجد میں گرے پڑے. نبی علیہ السلام نے دیکھا ابو ہریرہ کو پہچان گئے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ چل میرے نال، چلو میرے ساتھ. گھر گئے، گھر جا کے پوچھا کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ کہنے لگے ہاں ایک پیالہ کسی انصاری صحابی نے دودھ کا آپ کو تحفے کے لیے دیا ہے. آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ لے آؤ انصاری. اب اصحاب صفا کو، اصحاب صفا وہ صحابہ جو کوئی شام سے آیا، کوئی عراق سے آیا، کوئی یمن سے آیا، کوئی کسی علاقے سے، دور دراز کے علاقے سے مدینے میں آ کر مسلمان ہوئے، یہاں ٹھہر گئے، لوگوں نے گھروں سے نکال دیا، یہاں آ کر رہتے ہیں. وہ زیادہ صحابہ تھے، لیکن اس وقت مسجد نبوی میں 70 صحابہ موجود تھے. 70 صحابہ. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ سب کو بلا. سارے بلا لیے. کہا ابو ہریرہ یہ پیالہ پکڑ اور ان کو پلا، ایک پیالہ دودھ کا. ابو ہریرہ کہتے بھوک مجھے اتنی تھی کہ دودھ کا پیالہ مجھے کیا کرتا، سب سے زیادہ بھوک مجھے لگی. لیکن جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا ابو ہریرہ کو پلا، تو میں اپنی بھوک چھوڑ کر ان کو پلانے لگا. ایک کو پلایا، اس نے خوب پیا. دوسرے کو پلایا، خوب پیا. کہتے اللہ کی قسم 70 کے 70 صحابہ نے خوب پیا، خوب پیا. جب 70 کے 70 صحابہ نے پی لیا نا تو بعد میں نے پکڑا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ فلم یبقى الا انا وانت. ابو ہریرہ میں اور تم باقی رہ گئے. میں نے کہا جی ہاں صدقت یار، اللہ کے نبی تو سچ کیا ہے، بس میں رہ گیا تسی رہ گئے. یعنی بس آپ نے فرمایا اشرب، اب پی. کہتے میں نے پھر پیا. جب میں نے خوب پیا نا میں نے آپ کو دینا لگا. آپ نے فرمایا اشرب، اور پی. میں نے پھر پینا شروع کر دیا. پھر میں نے آپ کو دیا. پھر آپ نے فرمایا اشرب، اور پی. میں نے اور پیا. اب تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے انی لارى الري يخرج من اظفاری، مجھے یوں لگا کہ ناخن کے نیچے جو جگہ ہے نا یہاں بھی اس دودھ کی ٹھنڈک اور اس کا اثر پہنچ گیا. یعنی پورا خوب سیر ہو گیا، نکو نک ہو گیا. پھر آپ نے کہا ابو ہریرہ بس. میں نے کہا بس. پھر آپ نے اس کو پکڑا اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پیا تو تب جا کے وہ ایک پیالہ ختم ہوا. یہ معجزہ بھی ہے اور برکت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کون ہے کہ جس کا ایک پیالہ 71 افراد کو کفایت کرے اور وہ خوب سیر ہو کر پیے؟ کوئی نہیں، صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے، نبیوں کے نبی، جہانوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلے مقتدیوں کو پلایا ہے، بعد میں خود پیا ہے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ جھوٹا ہے، کسی کا بچا ہوا ہے، یہ تو فلاں ملک کا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، یہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے. کہاں سے آئے؟ میں تو ہاشم کا خاندان کا، اور میں نبیوں کا نبی، میں رسولوں کا رسول. نہیں، سب کا بچا کس نے پیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. یہ کام کاج نہیں کرتے تھے، حالات ان کے ایسے ہی تھے. ایک مرتبہ نا ان کے پاس کچھ کھجوریں آ گئی. انہوں نے دودھ والا واقعہ اور دوسرے واقعہ تو دیکھے ہی تھے، تو وہ کھجوریں لے کر نا نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. اے اللہ کے حبیب، اس کے بارے میں ذرا نا کوئی دعا کر دیں کہ یہ برکت والی ہو جائے. آپ نے دعا کر دی، صحیح بخاری میں موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کھجوروں کو میں نے ایک تھیلے میں ڈال کر نا اپنی کمر سے باندھ لیا. اب وہ تھیلا کتنا ہوگا جو کمر سے باندھا ہوگا؟ کلو 2 کلو ہو جائیں گے، تو زیادہ مان تو نہیں ہوں گی نا جو کمر سے باندھ لی جائے. ابو ہریرہ کہتے اللہ کی قسم نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں دعا کی. پھر میں نے اس کھجوروں کے تھیلے سے کھجوریں نکالنا شروع کی اور کھانی شروع کر دی. میں کھاتا رہا، میں اپنے دوستوں کو کھلاتا رہا، اور میں نے اس سے کئی 100 من اس سے کھجوریں اللہ کے راستے میں صدقہ کی. نبی علیہ السلام کی ساری زندگی بقیہ میں اس سے کھاتا رہا، کھجوریں ختم نہ ہوئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، 2 سال تک میں کھجوریں کھاتا رہا، کبھی ختم نہ ہوئی. عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، 10 سال تک میں کھجوریں کھاتا رہا، کھجوریں ختم نہ ہوئی. عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، 12 سال تک میں کھجوریں کھاتا رہا، کبھی کھجوریں
نہ ہوئی. جب عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے نا, اس دن پریشانی کے عالم میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں کھل کے یا ٹوٹ کے میرا وہ تھیلا گر گیا اور کسی نے پکڑ لیا. اس وقت تک 25 سال تک ایک تھیلے سے میں نے منو من کھجوریں نکالتا جاتا, اللہ کے راستے میں دیتا جاتا, نکالتا خود کھا لیتا, نکالتا دوستوں کو, گھر والوں کو, دنیا کو کھلاتا. میرے پیغمبر علیہ السلام کی دعا تھی, وہ ان کی دعا کی وجہ سے 25 سال تک میری کھجوروں کا تھیلا کبھی بھرا, کبھی ختم ہوا ہی نہیں تھا, اور اس کے اندر کبھی نقص اور کمی آئی نہیں تھی. یہ دعا تھی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور معجزہ, یہ اللہ کی طرف سے رحمت تھی. 25 سال منہ سے کہنے کی بات ہے, 25 سال. اور وہ تھیلا کتنا ہوگا جو کمر کے ساتھ باندھا ہے, ہر وقت ان کے ساتھ ہی رہتا تھا, لیکن اس کو انہوں نے کبھی خالی نہیں کیا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, صحیح بخاری میں ایک اور واقعہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے, سفر کے دوران پانی استعمال کرتے رہے, وہاں پانی مل جائے تو جلدی مل جائے, نہ ملے تو میلوں میل تک نہ ملے. اس وقت کے دور کے اندر ایسا ہی تھا, پانی ختم ہو گیا, وضو کے لیے بھی پانی نہیں, پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے, قضاء حاجت کے لیے بھی پانی نہیں. حتیٰ کہ بخاری کی روایت ہے بعض صحابہ ناپاکی کی حالت میں چلے گئے, غسل کرنے کے لیے پانی نہیں, پاک ہونے کے لیے پانی نہیں. جب وہ پریشان ہوئے تو وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کریں. آپ نے 2 صحابہ کو نا بھیجا کہ جاؤ سواری کے اوپر بیٹھو, دائیں بائیں ذرا گھومو, شاید تمہیں کوئی کنواں یا کوئی بندہ کسی جگہ سے پانی مل جائے. وہ صحابہ گئے, ان کو ایک عورت نظر آئی جو اپنے اونٹ پر بیٹھی ہے, ایک مشکیزہ ادھر لٹکایا, ایک مشکیزہ ادھر ہے, اور وہ پانی لے کر آ رہی. انہوں نے اس کو روک لیا, کہنے لگے پانی دے. کہنے لگی یتیم بچوں کی ماں ہوں, میرے ساتھ زیادتی نہ کرنا, اور میں ایک دن اور ایک رات کا سفر طے کر کے 24 گھنٹے کے بعد اب پانی لے کے آئی ہوں, یتیم بچوں کے لیے لے کر آئی ہوں, میرے ساتھ ظلم نہ کرنا. انہوں نے کہا اچھا کچھ نہیں کہتے, لیکن تمہارے پیغمبر کے پاس تو چل. وہ کہنے لگا وہ جس کو لوگ سادی بے دین کہتے, مجنون اور پاگل کہتے, کہنے لگے ہاں جس کو تو مراد لے رہی ہے, جس کو تو کہہ رہی وہی ہے, ذرا ہمارے ساتھ تو چل. وہ لے کر آ گئے اس کو نبی علیہ السلام کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی کہ یتیم بچوں کی ماں ہے, ایک دن ایک رات کا سفر کر کے آئی ہے, قریب قریب یہاں پانی کا کوئی نظام نہیں ہے. آپ نے اس کے مشکیزوں کو ہاتھ لگایا, اس کو کہا ذرا نیچے اترو, وہ اپنے اونٹ سے نیچے اتری. آپ نے اس کے مشکیزوں کو ہاتھ لگایا اور دعا پڑھی. آپ نے فرمایا تھوڑا تھوڑا پانی ہمارے برتنوں میں ڈال, تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا. پھر آپ نے پورے قافلے والوں کو کہا کہ آؤ اور پیو. سب صحابہ نے پیا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے, سب نے پیا, جانوروں کو پلایا, اپنے غسل کے لیے استعمال کیا, بھر کے رکھ لیا, سب کچھ ہوتا. اور وہ عورت اس منظر کو دیکھ کر حیران کھڑی رہی کہ یہ کیسا منظر ہے. تھوڑا سا پانی نکالا اور ہزاروں لوگوں نے اس سے استعمال کیا. اور کہتی میں نے دیکھا, وہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی, کہتی میں نے دیکھا کہ میرے مشکیزے میں کوئی کمی نہیں واقع ہوئی. پھر نبی علیہ السلام نے کہا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی دیا ہے, اب تم اس کے لیے, اس کے بچوں کے لیے نا تھوڑا تھوڑا اناج بھی جمع کرو, اس کو ہم دیتے ہیں. آپ نے سب سے جمع کر کے اس کو بطور تحفہ وہ چیزیں دے دی اور وہ لے کر چلی گئی. قوم والوں نے, علاقے والوں نے کہا اتنی دیر, اس نے وہ سارا واقعہ سنایا. کہنے لگی 2 ہی باتیں ہیں, یا تو دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے, یا پھر دنیا کا سب سے سچا پیغمبر اور رسول ہے, اور کچھ نہیں. اور میں جانتی ہوں کہ اگر جادوگر ہوتا تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا. ہے وہ اللہ کا رسول ہی, مان لو. پیغمبر علیہ السلام نے کہا اس ایک عورت کی وجہ سے اللہ نے اس پورے قبیلے کو اسلام کی دولت سے نواز دیا تھا, پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے, نبی علیہ السلام کی برکت ہے کہ تھوڑا سا پانی ہزاروں افراد کو کافی ہو جایا کرتا تھا. سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ, ام سلیم رضی اللہ عنہ, انس رضی اللہ عنہ جو آپ کے خادم تھے, ان کے باپ ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, بخاری کی روایت ہے, آپ سے باتیں کی نا تو نبی علیہ السلام بھوک کی وجہ سے بڑا آہستہ آہستہ بول رہے تھے. یہ دیکھ کر کلام کر کے سمجھ گئے کہ پیغمبر علیہ السلام بھوکے ہیں. گھر میں گئے, ام سلیم سے پوچھا, ام سلیم کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہنے لگی
ایک दो रोटियां हैं और थोड़ा सा घी है और तो कुछ नहीं। आपने फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख की वजह से हालत काफी खराब है, आप ये लपेट करना उनको दे दो। कुर्बान जो सैयदना अनस रज़ी अल्लाह पर, ऐसा समझदार लड़का, ऐसा साहबी, ऐसा अजीम बच्चा, यार दुनिया में उससे ऐसा शायद कोई ना हो। अनस रज़ी अल्लाह को इनकी वालिदा ने बुलाया, अपने दुपट्टे में 2 रोटियां और थोड़ा सा उसके ऊपर घी डाल के ना अपने दुपट्टे में आधा लपेट कर आधा वो दुपट्टा उसके ऊपर लपेट दिया ताकि रास्ते में भी किसी को नजर ना आए। वो 2 रोटियां लेकर नबी अलैहिस्सलाम को दे दो। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि अगर कारी साहब मौलवी साहब चीज देनी पूरे महल्ले में दसना है, सबको दे बताकर सबके सामने। वो साहबा साहबियात अगर नबी अलैहिस्सलाम को देती तो बस छुपा के बात दे, बस बात खत्म हो गई। हम तो किसी गरीब को भी देंगे तो पहले मस्जिद में ऐलान करेंगे उस गरीब को फलां बंदे ने ये दिया है, और फिर नेट के ऊपर और सोशल मीडिया पर तस्वीरें आएंगी, फलां हाजी साहब गरीबों के अंदर अमदाद और राशन तकसीम कर रहे हैं। ये फजूल बातें हैं अल्लाह के रास्ते में, बस छुपा छुपा के। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह फरमाते हैं मैंने वो लपेटा हुआ लेकर आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद साहबा मौजूद थे। अब मैंने आपको दिया नहीं, मैं चुप करके खड़ा हो गया कि 2 रोटियां इतने साहबा हैं, तो मैं खड़ा हो गया। आपने मुझे देकर कहा अनस तुझे अबू तलहा ने भेजा है, क्योंकि वो पहले होकर गए थे ना, वो समझ गए कि लगता है कि कुछ लेकर आया और इसके वालिद ने भेजा। कहने लगे हाँ। कहते इसको लेकर वापस चलो और उनको कह दो मैं नबी अपने चंद सहाबा को लेकर आ रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 80 सहाबा को लेकर उनके घर में पहुंच गए और वो 2 रोटियां और थोड़ा सा घी आपने फरमाया सबको खिलाओ। कैसे? इनको टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे टुकड़े कर दो रोटियों के और सबके सामने रखो। अनस कहते अल्लाह की कसम 70 से 80 सहाबा ने वो 2 रोटियां खाई और सारे खाते वापस चले गए और हमारा खाना उसी तरह बचा रहा था। ये नबी अलैहिस्सलाम की बरकत है, ये उनकी शान है। और आखिरी बात सुनिए, हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु। सलमान फारसी, फारसी क्यों कहते हैं? ये ईरान है ना, इसको पहले फारस कहा करती थी, इसकी जुबान भी फारसी, वो फारसी और नकल। सलमान फारसी यहाँ ईरान से निकल कर गए थे। कैसे गए थे? ये पहले मजूसी थे। सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर से अब्बू ने किसी काम के लिए भेजा, रास्ते में एक ईसाई राहिब को देख लिया, ईसाई था, इबादत कर रहा था, बड़ा अच्छा लगा, ये ईसाई हो गए। वालिद ने घर के अंदर उनको जकड़ दिया, किसी भी तरीके से ये छूट करना अपने घर से भाग गए, ईसाइयों की खिदमत करते रहे। एक राहिब के पास वो फोत हुआ, दूसरे के पास वो फोत हुआ, तीसरे के पास। मुख्तसर ये है 7 राहिब फोत हो गए। 7वें ने कहा था अरे तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, मैं तुम्हें बताता हूं, अब चला जा इस ईरान को छोड़कर खजूरों के इलाके की तरफ चला जा, मदीने की तरफ चला जा। मेरी तौरात ये कहती है और मेरी तालीमात ये कहती हैं वो आखिरी पैगंबर आने वाला है और उसके आने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। सलमान अगर अपनी आखिरत को बनाना चाहता है तो वहां चला जा। उस पैगंबर की 3 निशानियां हैं, सदका कबूल करेगा लेकिन खुद नहीं खाएगा, अपने दोस्तों को खिलाएगा, तोहफा कबूल करेगा, खुद भी खाएगा, दोस्त भी खाएंगे, और उसकी कमर पर मोरे नबूत होगी। ऐ सलमान ये 3 बातें याद रख के बाद चला जा, अगर मिल जाए तो कलमा पढ़ लेना, तेरी दुनिया भी सवर जाएगी, तेरी आखिरत भी सवर जाएगी। सलमान ने अपना सारा सामान इकट्ठा किया, एक काफिला गुजर रहा था, कहा कहां जा रहे? कहते खजूरों के सरजमीन मदीने की तरफ। कहना मुझे भी लान लाई, मुझे भी साथ ले जाओ और ये सारी चीजें तुम ले लेना, बस मुझे साथ ले जाओ, मुझे वहां पहुंचा दो। उन्होंने कहा ठीक है। वो ऐसे जालिम थे, सारा सामान भी ले लिया और सलमान रज़ी अल्लाह को मदीने जाकर यहूदी के हाथ बेच दिया, गुलाम समझकर, गुलाम बना दिया। सलमान रज़ी अल्लाह वहां पहुंच गए। एक दिन ना यहूदी के काम काज कर रहे थे, खजूर के ऊपर चढ़े हुए थे, खजूरें उतार रहे थे, तो एक आदमी उसके पास आया, यहूदी के पास। अरे अरे वो जो लोग कहते थे ना कि आखिरी नबी आना है, वो मदीने में आ रहा है, आजकल पहुंच रहा है। सलमान फारसी कहते हैं मेरे कान में वो नबी के लफ्ज पढ़े ना, जब बात पड़ी मैं बड़ी तेजी के साथ नीचे आया और मैंने कहा क्या कहा तूने, क्या कहा? मैं तो कई सालों से उसकी तलाश में था। तो मेरे मालिक को बड़ा गुस्सा है, उसने जोर से मुझे थप्पड़ लगाया, चल अपने काम की तरफ, तुम्हें बताओ क्या था। मैं फिर बादल नखास से ऊपर गया और काम करता रहा और मुझे पता चल गया कि बात हो गई, बस बात बन गई। फिर मैं पूरे मदीने की टो में रहा। मदीना कौन सा बहुत बड़ा था, मुझे पता चल गया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए।
جن کی تلاش میں میں تھا اور کئی سالوں سے تڑپ اور ترس رہا تھا. پھر میں نے موقع پا کر نا چند کھجوریں جمع کی, نبی علیہ السلام کے پاس لے کر پہنچا, سلام عرض کیا, آداب عرض کیے. میں نے کہا جی یہ صدقہ ہے, دے کر میں بیٹھ گیا. آپ نے پکڑا اور اپنے صحابہ کو کہا کھاؤ. میں نے دل میں کہا ایک ہو گئی ہوں, میں نے کہا ایک ہو گئی. پھر چند دن کے بعد میں کھجوریں لے کر گیا, غلام تھا تو کٹھی کٹھی کر لیتا تھا بس, تو میں لے کر گیا, سلام آداب عرض کیے. میں نے کہا جی آپ کے لیے تحفہ ہے. آپ نے خود بھی کھائی اور اپنے صحابہ کو کھلائی. میں نے کہا دو ہو گئی, پکا ہے, یہ وہی نبی ہے, وہی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک دن میں آپ کے پاس پہنچا, میں نے اپنی بات بتائی. میں نے کہا آقا اپنی مہر نبوت دکھا دیں تاکہ کلمہ پڑھ کے سلمان مسلمان ہو جائے. آپ نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا, میں نے مہر نبوت کو دیکھا, چوما, سلام کیا اور بوسہ دیا اور میں نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. میری زندگی بدل گئی. پھر میں غلام کا غلام تھا. میں نے اپنے یہودی سے کہا کہ یار مجھے آزاد کر دے. اس نے کہا نہیں, بڑی منتیں کرنے کی. اس نے کہا ایسا کر, یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے, یہ پورا کھلا میدان ہے, اس میں کھجوریں لگا اور جب کھجوریں بڑی ہو کر پھل دینے لگیں گی نا اس وقت تو آزاد ہے. اور کھجوریں لگانا ہی بڑی دیر کا کام تھا, اور پھر کھجوروں کا بڑا ہونا کئی سالوں کا کام تھا, اور بڑا ہو کے پھل لگنا یہ تو اور کئی سالوں کا کام تھا. میں نے یہ بات آ کر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا بات تو بن گئی ہے لیکن لمبی ہے ذرا. قربان جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبیوں کے نبی, غریبوں کے ہمدرد, فقیروں کے ملجا و ماوا اور کمزوروں کے ساتھ پیار کرنے والے. آپ کہتے سلمان کہاں کھجوریں لگانی ہیں. سلمان کو ساتھ لیا, نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ کھجوروں کو وہاں بویا. مسند احمد کی روایت ہے, صحابہ کہتے ہیں, سلمان کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک سال میں کھجوریں اتنی بڑی ہو گئی کہ اسی سال ان کھجوروں کو پھل بھی لگ گیا. پوری کھجوروں کو, ایک درخت کو پھل نہیں لگا. یہ روایت ہے, ایک درخت کو پھل نہیں لگا اور وہ بڑا بھی نہیں ہوا. نبی علیہ السلام پریشان ہوئے, دعا بھی کی تھی اللہ سے, اللہ نے معجزہ بھی دینا تھا. یہ اس کو کیا ہوا. عمر رضی نے فرماتے اللہ کے نبی یہ گیٹک میں نے لگائی تھی. نبی علیہ السلام نے اس کو اکھاڑا, دوبارہ پھر گیٹک لگائی اور اس کا گٹھلی لگائی, اور وہ بھی اسی سال پھل دینے والا بن گیا. اور اسی سال پھر سلمان رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے اور اللہ نے ان کو آزادی کی نعمت سے نواز دیا تھا. یہ ساری برکتیں کس کی ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے معجزات کس کے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری شانیں کس کی ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ہم مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ہم ان کی عظمت کو سلام کہیں اور ان کے پیچھے لگے, ان کو اپنا پیر مانے, ان کو اپنا نبی اور رسول مانے, اور ان کو اپنا پیشوا و مقتدا اور امام اعظم قائد اعظم مانے. ان کے سوا دنیا کے کسی آدمی کے پیچھے لگنے کا سوچے بھی نہ. جو مقام شان میرے پیغمبر کا ہے, اللہ کی قسم دنیا میں نہ کسی کا تھا, نہ ہے اور نہ ہوگا. یہ سارے معجزات اللہ نے اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں. ہمیں ان سے پیار کرنا ہے, ان کی عظمت کو ماننا ہے, ان کی شریعت کو ماننا ہے, اور ان کے نقش قدم پر چل کے ان کی سیرت کے اوپر کامیابی اور کامرانی کو تلاش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان ہے, 29 تاریخ بروز اتوار پرسوں جامعہ صدیقیہ میں خواتین کا درس قرآن ہو رہا ہے. تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے اہل خانہ کو, بیٹیوں کو, بیویوں کو, والدہ کو, ہمشیرہ کو, سب کو وہاں بھیجیں. صبح 10 بجے شروع ہوگا. یہ 29 تاریخ پرسوں اتوار والے دن جامعہ مسجد صدیقیہ اڈے والی میں خواتین کے لیے درس قرآن کا پروگرام ہے. خواتین کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. اور سوال ہے کہ یہ درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم, کیا یہ درود پڑھنا حدیث کی کتاب سے ثابت ہے؟ یہ ان الفاظ سے خصوصی طور پر تو ثابت نہیں ہے. بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا جائے, یا سب سے بہتر درود
جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہی درود پڑھنا چاہیے. جہاں بھی درود کے فضائل ہیں نا انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں, اس میں درود کی باتیں بھی آئیں گی. تو جتنے فضائل ہیں نا وہ سارے فضائل درود ابراہیمی کے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم, یہ والے درود کے جتنے فضائل ہیں وہ سارے اس درود کے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں یہی جو درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہی پڑھنا چاہیے اور اسی کی طرف توجہ دینی چاہیے. چاہے تھوڑا پڑھا جائے, 100 کے بجائے 10 مرتبہ پڑھ لیں, 10 نہیں پڑھ سکتے 2 مرتبہ پڑھ لیں, لیکن وہی پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور آپ کے معجزات کا مختصراً تذکرہ کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکات اور معجزات سے نوازا تھا اور صحابہ گاہے گاہے آپ کے ان معجزات سے فائدہ اٹھاتے رہتے تھے اور ان برکات کا فائدہ صحابہ نے 25-25 سال تک اٹھایا اور وہ برکت کبھی ختم نہیں ہوئی تھی. تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے, پیار کرنا ہے اور ان کی فضیلت اور ان کے مرتبے کو سمجھنا ہے. اور یہ ساری باتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کا ادب, احترام اور ان کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.